السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع بلیات، سارے کائنات کے مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، سراج السالکین، طٰہٰ و یاسین، ہم سب کی جان حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے نبی کو یاد کرتے ہوئے، اپنے نبی کی محبت میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ کے سنائیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جمعے کا دن ہے تو اس نیت سے ایک بار درود پاک اور پڑھیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب پاک کر دے۔ کیا فرماتا اللہ؟ تم سے ناپاکی دور فرما کر کے تمہیں خوب پاک کر دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہاں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ جو بھی 10-5 منٹ آپ کو سننا ہے وہ سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ محبت سے بولیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا علی، ایک مرتبہ اور بولیں یا حسین۔ شاعر کہتا ہے، دین حق بچانا تھا کربلا حسین آئے۔ کربلا امام حسین کیوں گئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ دین حق بچانا تھا کربلا حسین آئے، ظلم کو مٹانا تھا کربلا حسین آئے، ظلم کو مٹانا تھا کربلا حسین آئے۔ اپنے نانا جان سے بچپن میں کیا تھا جو وعدہ، نانا جان سے بچپن میں کیا تھا جو وعدہ، بس وہی نبھانا تھا کربلا حسین آئے، بس وہی نبھانا تھا کربلا حسین آئے۔ اور حر کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا۔ پہلے یہ جناب جو حر ہیں یہ یزیدی لشکر کی طرف سے تھے، تو بعد میں جو ہے امام حسین نے دعا کی تو یہ جو ہے امام حسین کے لشکر کی طرف آ گئے۔ تو شاعر وہی کہہ رہا ہے
کہ حر کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا، جنتی بنانا تھا کربلا حسین آئے، جنتی بنانا تھا کربلا حسین آئے، حر کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا، جنتی بنانا تھا کربلا حسین آئے، اور سر کٹے تو کٹ جائے مگر دین پر کوئی حملہ نہ ہو، بس یہی سبق پڑھانا تھا کربلا حسین آئے، بس یہی سبق پڑھانا تھا کربلا حسین آئے۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہم سب جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو میں ذکر امام حسین کروں گا تھوڑی دیر، مگر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جب ہم جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے یہاں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں تو اس کے تعلق سے ایک بات سنیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا بڑا محبوب ہوتا ہے، جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، جو نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، جو روزے رکھنے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ اور جب وہ بندہ مومن اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو جبرائیل جو موت کا فرشتہ ہے وہ اس کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ آتا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، وہ ایک بڑا نیکوکار بندہ تھا، اللہ کو راضی کرنے والا، تو اس کی بارگاہ میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور سلام پیش کیا، اور اس عابد نے جو ہے سلام کا جواب دیا۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عابد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا۔ عابد کسی کا نام بھی ہوتا ہے، آدمی اپنا نام رکھ لیتے ہیں عابد، تو عابد کا مطلب جو ہوتا ہے وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایک عابد کے بعد ایک عابد کے پاس جو ہے ملک الموت آئے، عزرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد جو ہے عابد نے سلام کا جواب دیا، تو پھر جو ہے ملک الموت نے دھیرے سے کان میں فرمایا اس عابد کے کہ میں ملک الموت ہوں۔ کیا فرمایا؟ ہاں، جو نیک بندے ہیں نا ان کی شان کیا ہے بھائی، جو ایسے تو مطلب کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے، جب اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اس کے رسول کو راضی کیا ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے، تو وہ ضائع نہیں ہوگی۔ وہ محبت کرنے والا تھا، اللہ بھی اس سے راضی تھا، تو ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو عام آدمی جو ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ بھئی ملک الموت آ گئے، اب روح قبض کرنی ہے، اب دنیا سے کوچ کرنا ہے، جانا ہے، مگر وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے کہا آپ ملک الموت ہیں، آپ عزرائیل علیہ السلام ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو، خوش آمدید ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، ویلکم، سواگت ہے آپ کا۔ میں تو صدیوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ آئیں، کب آپ سے ملاقات ہو۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کام سے جو ہے تم گھر سے اپنے نکلے ہو وہ کام پورا کر لو۔ تو اس بندہ مومن نے کہا کہ میں جس کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے، مجھے زیادہ ضرورت اس کی نہیں ہے۔ اب تم جس کام کے لیے آئے ہو، میری روح نکالنے کے لیے آئے ہو، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے، مجھے ضرورت اس کی ہے کہ تم میری روح قبض کر لو اور میں اپنے اللہ سے ملاقات کر لوں۔ بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملوں، میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا جب تم میری روح نکالو گے تو مجھے جو ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے مومن کی تحفہ ہوتی ہے، موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے۔ اب جب تحفہ ہے تو بھئی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، جب دنیا میں پیدا ہوئے ہو تو جانا بھی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ تمہاری کوئی ایسی چوائس ہے، تمہاری کوئی ایسی خواہش ہے کہ تم چاہو کہ میں تمہاری روح اس طریقے سے نکالوں؟ تو اس نے کہا میری یہ چوائس ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اتنی مہلت دیں کہ میں وضو کروں اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اور جب میں نماز پڑھوں اور جب میں سجدے میں جاؤں تب آپ میری روح قبض کرنا۔
تب آپ میری روح نکالنا۔ تو ایسے ہی ہوا جیسے وہ بندہ مومن، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ عابد عبادت میں گیا، نماز شروع کی اس نے، جیسے ہی سجدے میں گیا تو ملک الموت نے جو ہے اس کی روح قبض کر لی، اس کی روح جو ہے نکال لی۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، جب کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑتا ہے تو اسے اپنی بیوی کی یاد آتی ہے، اسے اپنی اولاد کی یاد آتی ہے، اسے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، اسے اپنی جائیداد کی یاد آتی ہے، اسے اپنے تخت و تاج کی یاد آتی ہے، اسے مال و دولت کی یاد آتی ہے، اسے دولت و ثروت کی یاد آتی ہے۔ مگر جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، قربان جاؤ اس نیک بندے پر، بندہ مومن پر، جب ایک نیک بندہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو یاد الہی کرتا ہوا جاؤں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو سجدے میں مروں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو نبی پر درود پڑھتا ہوں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو نماز پڑھتے ہوئے جاؤں۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے، عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے، دینے والے مجھے غم ہجر مدینہ دے دے، دینے والے تو غم ہجر مدینہ دے دے، دینے والے تجھے دینا ہے تو بس اتنا دے دے، اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپنا دے دے، اور پرفتن دور ہے ایماں کو بچانا یا رب، مجھ کو اسلاف کے جیسا ہی عقیدہ دے دے، مجھ کو اسلاف کے جیسا ہی عقیدہ دے دے۔ کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی عاشق ہوتا ہے تو اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے، دینے والے تو غم ہجر مدینہ دے دے، اور دینے والے تجھے دینا ہے تو بس اتنا دے دے، اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپنا دے دے۔ اور یہ فتنوں کا دور ہے نا، پرفتن دور ہے، ہر کسی کی سوچ الگ ہے کہ بھائی تو غلط ہے، میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں، تو غلط ہے، یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ جو ہے بس ہم مسلمان ہیں اور جو ہے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، امتی ہیں، جو ہے اسی پر جو ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے، یہ فرقہ واریت میں جو ہے زیادہ آپ نہ پڑھیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ پرفتن دور ہے، ایماں کو بچانا یا رب، مجھ کو اسلاف کے جیسا ہی عقیدہ دے دے۔ جو ہمارے بڑے تھے، جو اللہ کے ولی تھے، جو صحابی تھے، ان کا جو عقیدہ تھا وہ شاعر نے دعا کی ہے کہ وہی عقیدے کا مطلب ہوتا ہے سوچ فکر تمہاری کیا ہے، وہی جو ہے ہمارے پاس آ جائے۔ تو امام حسین کے ہم سب غلام بیٹھے ہیں، بولیں یا حسین، ایک مرتبہ اور بولیں یا علی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں کر دیا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے حسین سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی، جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اور جس نے اللہ سے دشمنی رکھی اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں کر دیا ہے۔ امام حسین کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ امام حسین کا ذکر جو ہے کھل کر کے نہ بیان کر سکے۔ کیسے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ 800 سال پہلے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی سے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ تو حسین سے محبت کریں۔ حسین میں کتنے لفظ ہیں؟
امام حسین کے نام میں کتنے لفظ ہیں؟ 4 ہیں، ہا ہے، سین ہے، یا ہے، نون ہے۔ یہ لفظ کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ حسین کا پہلا لفظ کہتا ہے حق والا حسین، حسین کا دوسرا لفظ کہتا ہے سجدے میں سر کٹانے والا حسین، حسین کا تیسرا حرف کہتا ہے یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، حسین کا چوتھا حرف کہتا ہے نانا کی امت کو بچانے والا حسین، جس کو کاندھوں پر آقا کھلاتے رہے، جس کو کاندھوں پر آقا کھلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کہنے سننے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں پکا سچا اہل بیت کا غلام بنائے، سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ یہی نجات ہے۔ جنت کے سردار وہ ہیں، ان سے اگر ہم نے جو ہے محبت نہ ہوئی تو یہ جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے گھر والوں کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ ہیں تم اس میں درود ابراہیم میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کی اولاد پر سلام بھیجتے ہو، اور پھر جو ہے تمہارے دل میں حضور کی آل و اولاد کے لیے محبت نہیں ہے۔ اللہ